اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر منگل کے روز، ٹیوزڈے کے روز یہاں پر قرآن سے نصیحت بیان کی جاتی۔ قرآن سراپا نصیحت ہے۔ نصیحت کے معنی آتے ہیں خیر خواہی کے۔ تو ہم اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پر جتنا اللہ اور رسول خیر خواہی جتنی نصیحت کرتے، اور کوئی آپ کی اتنی خیر خواہی کرتے ہوئے نظر نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت حدیث میں آتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے والد ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے فکر میں گزر گئی۔ اتنی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرتے۔ آپ دیکھیں گے بندہ نصیحت کس کو کرتا ہے، کس کو ڈانٹا جاتا ہے، کس کو غلطی پر مارا جاتا ہے، کس کے غلطی پر، کس کے فیلئر پر ہم روتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے جس سے ہمیں درد ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ درد اولاد کا ہوتا ہے۔ ہم اسے نہیں مارتے جس سے ہم محبت نہیں کرتے، ہم اسے نصیحت نہیں کرتے جس سے ہم محبت نہیں کرتے، ہم اسے نہیں مارتے جس سے ہم محبت نہیں کرتے۔ جو ہمارا دشمن ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، نصیحت وہی کرتا ہے جو آج سے محبت کرتا۔ تو اللہ تعالی ہم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ ہماری محبت کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اللہ نے، تاکہ میرے بندوں کو حق کی راہ دکھاؤ۔ اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج دیا، اے حبیب جاؤ میری امت کو، میرے بندوں کو حق کا راستہ دلاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم سے بے انتہا محبت فرما۔ آج اللہ تعالی ہمیں جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ ہماری محبت کے خاطر، ورنہ ہمارے کوئی عمل ایسے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں عطا کرے۔ کوئی ہمارے ایسے حسن سلوک نہیں ہے، کوئی ہمارا ایسا رنگ روپ نہیں ہے، کوئی ہمارا ایسا خاندان نہیں ہے کہ اللہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ اپنی محبت کے صدقے ہمیں عطا کرتا ہے جو کچھ عطا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت،
تم بیسٹ ہو. کیا تھا ہمارے پاس جو ہمیں بیسٹ کہا گیا, بہترین کہا گیا؟ نسب کے اعتبار سے ہم بہترین نہیں, نہ ہم عمل کے اعتبار سے بہترین نہیں, نہ بندگی کے اعتبار سے بہترین ہے, نہ ہم رشتوں کے اعتبار سے بہترین ہے. کس اعتبار سے بہترین ہے؟ جو اللہ نے ہمیں بہترین کہا. کنتم خیر امتی, تم بہترین امت. وجہ کیا ہے ہمیں بہترین کہنے؟ اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں جو بیسٹ ہونے کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے دل کے سکون کے لیے پیدا کیا, لوگوں کے آسانی کے لیے پیدا کیا گیا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا, لوگوں کے خوشی میں خوشی بانٹنے کے لیے تمہیں پیدا کیا. بس یہ تمہارا بہترین کام تھا جس کی وجہ سے تمہیں بہترین کہا. اب ہم اپنے آپ کو یہاں ٹھہرائیں اور اپنے آپ کا ہی محاسبہ کریں, جائزہ لیں کہ کیا میں بہترین ہوں یا بدترین ہوں. بہترین کسے کہا گیا؟ اخرجت للناس, جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, جو لوگوں کے دل کا سکون بنتا ہے, جو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے, جو جینے کی وجہ بنتا ہے. کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, تم ان پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے. آج ہم اس کیٹیگری کے لوگوں میں آتے ہیں جو مخلوق پر رحم کرتے اللہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. کس اعتبار سے؟ زبان کے اعتبار سے. جو آپ کی زبان سے حفاظت میں آپ کے گھر والے, آپ بہترین شخص. کھانا تو بھیک مانگنے والا بھی کھلا دیتا ہے دن میں 3 ٹائم, کپڑا وہ بھی بنا دیتا ہے, چھت وہ بھی دے دیتا ہے. دل کا سکون کو دیتا ہے جو زبان کا صحیح استعمال کرتا. یہ بات یاد رکھے, ہاتھ کا مار کچھ دیر کے بعد چل جاتا ہے, کوئی ہتھیار کا مار زخم بھر دیتا ہے, مگر زبان کے نکلے ہوئے لفظ زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ زخم نہیں بھرتے. تو ہم کیا بہترین شوہر بنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس گھر کو پسند کرتا ہے جس گھر میں آسانیاں پیدا کی جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ گھر جس گھر میں ماں باپ اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اولاد ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, بھائی بھائی کے لیے, بھائی بہن کے لیے. یہ اگر ماحول ہو تو سمجھ جاؤ اللہ اس گھر کو پسند کرتا. یہ ہمارے گھر کے آج ماحول ہے. ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, ہم دشواریاں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی میں. آج اولاد ماں باپ کے دل کا سکون بننے کی وجہ دل کا درد بن گئی ہے اولاد. آنکھوں کی ٹھنڈک بننا تھا, آنکھوں کی آنسوں کی وجہ بن گئی اولاد. جینے کی وجہ بننا تھا, موت کی وجہ بن گئی اولاد. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہی ہے, ہم نے لوگوں کے لیے آسانیوں کو دشوار کر دیا.